نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے میری آپ کی ہم سب کی جو کامیابی رکھی ہے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو طریقہ ہے وہ دین ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، جس بات کو کرنے کے لیے کہا ہے، وہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ جس چیز کا تمہارا نبی تمہیں حکم کرے اس چیز کو مان لو، اسے اپنی زندگی میں لے لو، اور جن کاموں کو تمہارا نبی منع کرے ان کاموں سے رک جاؤ۔ یہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بات بیان فرمائی۔ دوستو بزرگوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ ہر آدمی دیکھ سکتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جو بے لذت ہیں، ان میں کوئی لذت نہیں، مزہ نہیں، ذائقہ نہیں، پھر بھی آدمی گناہ کرتا ہے۔ حالانکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کرنے کو منع فرمایا ہے، نافرمانی کرنے کے لیے اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے، اور بزرگان دین کا اور صالحین کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ گناہوں سے بچتے رہے ہیں۔ ہم کو بھی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اب کچھ گناہ ایسے ہیں جو جس میں لذت نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، ذائقہ نہیں ہے، لیکن آدمی اس گناہ کو کرتا ہے۔ مثلا کسی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے اس کی وہ برائی کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، یہ ہمارا عام مشغلہ ہو گیا ہے۔ ہر مجلس ہماری اس سے پر ہے، کوئی مجلس اس سے ہماری خالی نہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے، اور نہ معلوم اس برائی کے کرنے سے اللہ رب العزت جہنم میں کتنی دور پھینکنے کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس کو منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، اور روزہ افطاری سے پہلے دونوں عورتوں کو اس شدت سے روزہ لگا کہ مرنے کے قریب ہو رہی ہیں، پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ان کا ذکر کیا گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دیا کہ جاؤ اس میں قے کرا کر کے لاؤ۔ وہ ان کے پاس گیا، دونوں عورتوں نے قے کی، اس میں الٹی کی۔ دوستو بزرگوں، اب وہ دونوں عورتیں ہیں، بھوک کی حالت میں ہیں، لیکن قے جو کی تو تازہ کھایا ہوا گوشت اور خون ان کے منہ میں سے نکلا۔ اب سارے کے سارے آدمی بڑے حیرت میں ہیں، بھئی کیا بات ہے، یہ تازہ کھایا ہوا گوشت کہاں سے آیا ہے، اور خون قے میں کیوں نکلا ہے، الٹی میں کیوں نکلا ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پیالہ پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ ان عورتوں نے اللہ کی حلال چیزوں سے روزہ رکھا ہے، لیکن حرام کو انہوں نے کھایا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا مطلب ہے؟ کہ ان عورتوں نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، ان کا گوشت غیبت کے ذریعے ان کے پیٹ میں پہنچ رہا ہے، اسی لیے ان کو روزہ لگ رہا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، آج ہماری مجلسیں اس سے بالکل ایسی پاورفل لبریز ہیں، ان چیزوں سے، برائیوں سے، حالانکہ اس سے ہمارا کوئی نفع نہیں ہے۔ اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، چھوڑنے میں نفع ہے آخرت کا کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوں گے، اور دنیا میں چھوڑنے میں کیا، دنیا میں کیا نفع ہے دوستو بزرگوں؟
ہر آدمی کی نظروں میں اس کی وقت بڑھ جائے گی، یہ آدمی بہت اچھا ہے، یہ بھائی کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی کی برائی نہیں سنتا، واقعی ایسا ہونا چاہیے، تو دنیا میں بھی اس کی تعریف کی جا رہی ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کے اچھے فیصلے کر رہا ہے۔ لیکن آج ہم ایک ہمارے اندر عام عادت ہو گئی چغلی کرنے کی۔ غیبت ایک الگ چیز ہے، چغلی ایک الگ چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی آدمی کی پیٹھ پیچھے برائی کا کرنا، وہ تو ہے غیبت، اور چغلی یہ ہے کہ اس کی سنی اس سے لگا دی، اس کی سنی اس سے لگا دی، یہ چغلی ہے۔ یہ غیبت سے بھی بڑا ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا ہے۔ مورخین حضرات لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے یہاں ایک نوکر آیا اور کہا کہ مجھے آپ رکھ سکتے ہیں اپنے یہاں؟ یہ کہ جی ہاں۔ مزدوری طے ہو گئی، تنخواہ طے ہو گئی۔ فرمایا کہ میرے میں ایک عادت ہے، میں کبھی کبھی چغلی کر دیتا ہوں۔ ان اللہ والوں نے کہا چلو بھائی کوئی بات نہیں، ان بزرگ نے، اللہ والے نے، اس آدمی نے کہا کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں بھائی، ایک آدھ کوئی چغلی ہوگی ہم اس کو برداشت کر لیں گے۔ اب اس نے جب کچھ دن وہاں رہتے ہوئے ہوا تو اس کی بیوی سے کہا تمہارے بچے نہیں ہوتے؟ یوں کہ نہیں۔ یوں کہ تو میں ایک آدمی سے ملا ہوں، اس نے کہا ہے کہ اس کا جو شوہر ہے اس عورت کا، اس کی داڑھی کے 2 بال مجھے چاہیے، اور میں ایک تعویذ بنا کے دوں گا، اس کے بچے ہو جائیں گے۔ جب عورت سے اس بات کو بتایا تو عورت کو بچے کتنی خواہش ہوتی ہے دوستو بزرگوں۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا، میں ان کی داڑھی کے بال کیسے لوں گی، وہ تو نہیں دے سکتے، اپنی داڑھی کے بال نہیں توڑنے دیں گے مجھے۔ فرمایا کہ ہاں جب وہ سو جائیں تو ان کی داڑھی کا بال جو ہے آپ اگر اکھاڑیں گی تو وہ اٹھ سکتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا، آپ چاقو لے کے کاٹ لینا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تو پلان وہاں بنایا، اب اس کی بیٹھک میں جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تیری بیوی جو ہے اس کے دوسرے سے کسی سے غلط تعلق ہیں۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بیوی سے غلط تعلق ہیں، کہ نہیں میں بالکل صحیح بات بتلا رہا ہوں، اور تمہیں یقین نہ آئے تو دیکھ لینا، آج جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آویں تو آپ اپنے گھر جا کر کے چارپائی پہ لیٹ جانا، سونا مت، بس آنکھ بند کر لینا، سونے کی حرکت کر لینا کہ وہ تجھے اس کے پاداش، اس کی محبت میں قتل کرے گی۔ اب یہ بات اس تک پہنچا دی، اس سے کہا کہ داڑھی کے 2 بال مل جائیں تو تعویذ بن جائے گا، اس سے کہا کہ وہ تجھے قتل کرے گی، کسی دوسرے آدمی کے چکر میں اس کا جو ہے معاملہ چل رہا ہے۔ اب یہ آدمی سیدھا سادہ آدمی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے آیا، لیٹ گیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ اب تو یہ سو گئے ہیں، چاقو لیا اور بال کاٹنے کے لیے جو آئی، اب اس کی فوراً، وہ تو جاگے ہوئے تھے، فوراً اٹھے اور چاقو سے اپنی عورت کی گردن کاٹ دی۔ اب یہ آدمی اس کے میکے میں جاتا ہے، اس عورت کے، اس آدمی کی سسرال میں جا کر کے کہتا ہے بغیر گناہ کے تیری بیٹی کو تیرے داماد نے قتل کر دیا۔ اب وہ آتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب دونوں طرف سے جھگڑے ہوتے ہیں دوستو بزرگوں، دونوں طرف سے 11 آدمیوں کی موت ہوئی۔ یہ چغلی کا انجام ہے دوستو بزرگوں۔ آج ہم اس کو ذرا سا سمجھتے ہیں، لیکن یہ چغلی کتنی بری چیز ہے، اور یہ ایک آدھ واقعہ نہیں، اس طرح کے کتنے واقعات ہیں دوستو بزرگوں۔ آج ہماری مجلسیں اس سے بالکل بھرپور ہیں، اس کی سنی اس سے لگائی، اس کی سنی اس سے لگائی دوستو بزرگوں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر 2 آدمی میں جھگڑا ہو رہا ہے، اب اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اب ایک آدمی کے پاس ہم جائیں، جا کر کے اس آدمی سے کہیں کہ جس سے تیرا جھگڑا ہے وہ تو تیری بڑی تعریف کر رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا غلطی پر تو میں ہی ہوں، یار میں اس سے ناگہانی میں نے جھگڑا کر لیا، یہ بول چال ہماری بند ہو گئی، اب کیسے اس سے ملاقات ہو۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو اب اس نے کہا نہیں اس کی غلطی نہیں، غلطی تو میری ہے کہ میں نے اس سے ناگہانی جھگڑا کیا، وہ تو حق پر ہے۔ اب جا کر کے اس سے کہا کہ بھائی وہ آدمی تو اس طرح سے کہہ رہا ہے، تیری تعریف کر رہا ہے، اپنی برائی، اپنی غلطی مان رہا ہے، تو دوستو بزرگوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں کے جھوٹ بولنے سے دونوں کے دل مل جائیں، جھوٹ بولنے سے دونوں کے دل مل جائیں۔ یہاں تو جائز ہے جھوٹ بولنا دوستو بزرگوں، ادھر کی ادھر لگانا چغلی، اس میں کوئی بات ہے نہیں، یا ہو بھی، میں نے آپ کو چغلی کا گناہ، میں نے آپ کی کوئی بات کہی پیچھے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھی اس سے نہ کہی جائے، کیونکہ آپ کی نظروں میں نامعلوم میں کتنا قدردان ہوں،
دوستو بزرگوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اس چغلی کی پاداش یہ نہیں کہ یہیں تک ختم ہوتی ہے۔ یہ چغلی اتنی بری چیز ہے دوستو بزرگوں، یہ گناہ ایسا گناہ ہے چغلی کا کہ یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ زنا کرے گا توبہ سے معاف ہو جائے گا، جھوٹ بولے گا توبہ سے معاف ہو جائے گا، شراب پیے گا توبہ سے معاف ہو جائے گا، اور کوئی برا کام کرے گا، قتل کرے گا، اس آدمی سے جا کر کے معافی مانگ لی، توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ اور کوئی گناہ کرے گا، اللہ کے سامنے روے گڑ گڑاوے اور اللہ سے کہے اللہ آج تک جو میں نے گناہ کیے میرے معاف کر دے، آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن چغلی کا گناہ ایسا ہے دوستو بزرگ، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ اور مورخین حضرات لکھتے ہیں جو آدمی چغلی کرتا ہے وہ اتنی بری ہے چغلی جیسے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کیا ہو۔ کون آدمی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے دوستو بزرگوں؟ یہ چغلی کا اتنا بڑا گناہ، اور آج ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے اس سے ڈرایا ہے، اللہ کے نبی نے اس سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ آج ہماری مجلس اس سے لبریز ہے اور ہم اس کا احساس بھی نہیں کرتے۔ میں خود گستاخ رسول ہوں۔ گستاخ رسول کون ہے؟ جو نبی کی بات کو نہ مانے، نبی کی بات پر عمل نہ کرے، وہ گستاخ رسول ہے دوستو بزرگوں۔ آج ہم نامعلوم کسے گستاخ رسول کہتے ہیں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کے نہیں دیکھتے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے، ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح کر لے دوستو بزرگوں، سب صحیح ہو جائیں گے خدا کی قسم۔ میں نے مفتی غلام نبی صاحب مقدس ذلہ العالیہ سے ان کے دفتر میں، ان کے مدرسے میں ان کے سامنے بیٹھا، میں نے کہا حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دو۔ یہ 8-9 سال پرانی بات ہے، لاک ڈاؤن سے پہلی۔ حضرت نے کہا کہ کسی کی غلط بات کا جواب نہ دو، یعنی کوئی تمہیں غلط بول رہا ہے اس کی بات کا پلٹ کے جواب نہ دو۔ دوستو بزرگوں، مجھے کوئی غلط بول رہا ہے میں جواب نہ دوں تو جھگڑا ہوگا یا ختم ہوگا، اور میں پلٹ کے جواب دے دوں تو جھگڑا بڑھے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ایک یہودی سے ان کا کوئی معاملہ ہوا، یہودی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، اور صدیق اکبر وہ ہستی ہے دوستو بزرگوں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، اور ابو بکر کے احسان کا بدلہ مجھ سے نہیں دیا گیا، قیامت میں اللہ دیں گے۔ اتنے احسان ابو بکر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ ایسی اونچی شخصیت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ یہودی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 1-2 بات کا جواب دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑی گرانی ہوئی، یہ کیا ہوا؟ میرا آقا، میرا نبی مجھ سے ناراض ہو گیا۔ فوراً وہی معاملہ ختم کیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ یہودی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، وہاں کھڑے تھے، اور آخر میں نے 1-2 بات کا جواب دے دیا تو آپ جو ہے وہاں سے ناراض ہو کر چلے آئے۔ فرمایا کہ ہاں، میں اس لیے مسرت تھی میرے چہرے پر، اس لیے خوشی تھی، میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ جب آپ خاموش تھے اور یہودی آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ کی طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب آپ نے آخر میں 1-2 بات کا جواب دے دیا تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں ہم نہیں ہوتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ دوستو بزرگوں، جھگڑا اتنی بری چیز ہے، اور آج ہم اس کے اندر کتنے ملوث ہیں، چغلی، غیبت، جھگڑا، نہ معلوم کیا کیا چیزیں۔ جھگڑے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، شروعات کہاں سے ہو جائے۔ ایک آدمی ہے، اس نے ایک واقعہ بہت لمبا مختصر کر کے بتا رہا ہوں، شیرہ لیا دیوار پہ لگا دیا، دیوار پہ مکھی آ گئی، مکھی پہ چھپکی آ گئی، بلی تھی، بلی جو ہے حلوائی کی بلی تھی، اور وہ چھپکی پہ ٹوٹ پڑی، وہاں ایک آدمی کتا لیے ہوئے کھڑا تھا، وہ بلی پہ جھپٹا اور بلی کو اس نے پھاڑ دیا، ان میں لڑائی ہوئی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، نہ معلوم کتنے آدمی قتل ہوئے۔ دوستو بزرگوں، اس کی شروعات کا کوئی پتہ نہیں، اس کی شروعات کہاں سے ہو جائے۔ یہ شیطان تھا، شیطان سے کسی آدمی نے کہا کہ بھی پہلے زمانے میں شیطان آدمی کو نظر آ جاتا تھا کہ تو جھگڑا کس طرح سے کراتا ہے، تو اس نے شیرہ لگا کے دکھایا تھا کہ میں اس طرح سے جھگڑا کرا دیتا ہوں۔ دوستو بزرگوں،
ہمیں ذرا سی بات سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ہر عمل کے اندر یہ دیکھنا چاہیے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کس بات سے ناراض ہو سکتا ہے، میں اس کام کو چھوڑ دوں، کس کام سے میرا نبی راضی ہو سکتا ہے دوستو بزرگوں، میں اس کام کو کروں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تمہارا نبی تمہیں حکم کرے اس کو اپنے اندر لے لو، اس پر عمل کر لو، اور جس کام سے منع کرے فانتہوا فوراً رک جاؤ، واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب ورنہ اللہ کی مار بہت بھاری ہے، اس کا عذاب بڑا سنگین ہے۔ دوستو بزرگوں، وہ ہائے بھی نہیں کرنے دیتا اللہ رب العزت جب وہ پکڑ پر آتا ہے، وہ اف بھی نہیں کرنے دیتا، ذرا سی مہلت نہیں ملتی دوستو بزرگوں۔ آج مہلت ہے۔ ایک بزرگ نے پوچھا کہ میں نیک عمل کب سے کروں، ایک بزرگ سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ میں نیک عمل حضرت کب سے کروں، مجھے بتا دو۔ یوں کہ نیک عمل کب سے کرے، یوں کہا یوں کہ جس دن تیری موت کا آخری دن ہو اس سے ایک دن پہلے نیک عمل کر لے، جس دن تیری موت کا آخری دن ہو اس سے ایک دن پہلے نیک عمل کر لے۔ انہوں کہا حضرت یہ تو پتہ ہی نہیں، ہو سکتا ہے کل کا آخری دن ہے، انہوں کہا اگر کل کا آخری دن ہے تو آج سے نیک عمل کر لے۔ تو دوستو بزرگوں کہ نیک عمل ہمیں ابھی سے کرنے چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کا کون سا آخری دن ہو۔ ایک بات بتا کر بات ختم۔ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے ایک باغ ہے، اس باغ میں 6-7 حصے ہیں، 6-7 درجے ہیں۔ اب بادشاہ نے اپنے ایک نوکر کے ہاتھ میں خالی ٹوکری تھما دی کہ جاؤ بہترین پھلوں سے اس ٹوکری کو بھر کر کے لاؤ۔ اب وہ جو نوکر ہے وہ باغ میں گیا، دیکھا کہ اس میں پھل نہیں ہے۔ دوسرے درجے میں گیا، پھل تو ہیں لیکن اچھے نہیں ہیں۔ تیسرے درجے میں گیا، کچھ اچھے پھل ہیں، سوچا کہ چوتھے درجے میں اور اچھے پھل ہوں گے۔ چوتھے حصے میں گیا تو اس میں اور اچھے پھل ہیں، دل چاہا کہ توڑ لوں، پھر سوچا کہ اگلے میں تو اور بھی اچھے ہوں گے، اس میں جا کر دیکھا تو ایک بھی پیڑ پر پھل نہیں ہے۔ اور بادشاہ نے یوں کہا تھا کہ ادھر سے داخل ہونا ہے، ادھر سے نکلنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب یہ بڑا پریشان، اب کیا کروں؟ میں تو اس چکر میں تھا کہ ہر حصے میں اچھے پھل تھے کہ اس میں اور اچھے ہوں گے، تو دوستو بزرگوں بس اگلے حصے سے پھل توڑ لوں گا، اگلے سے پھل توڑ لوں گا، آخر میں جو آیا اس میں پھل ہی نہیں ہے، بڑا پریشان ہے۔ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے پاس جا کر کے جو ہے اس نے یہ خالی ٹوکری تھما دی۔ بادشاہ نے کہا لیکن یہ آیا؟ ان کا حضرت اسی طرح سے ہوا۔ فرمایا بادشاہ نے کہ یہی ہے نیک اعمال کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، کل میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے، موت ہمیں آ کر کے پکڑ لیتی ہے اور ہم نیک اعمال نہیں کرتے۔ اگر نیک اعمال کرنے کی جستجو ہے، اللہ والا بننے کی جستجو ہے تو آج ہی سے نیک اعمال کر، کل کے اوپر اس کو نہ چھوڑ کہ میں کل نیک اعمال کروں گا۔ موت کا کوئی پتہ نہیں دوستو بزرگوں کب موت آ جائے، اور یہ ہر وقت موت کا ایک وقت متعین ہے، اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ مجھے اپنی موت کے بارے میں پتہ نہیں، آپ کو اپنی موت کے بارے میں پتہ نہیں۔ بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ ایک قرآن کریم کے اندر آیت ایسی ہے، جو آدمی اس آیت کو پڑھ لے تو ان کا شام تک نہیں مرے گا، شام کو پڑھ لے صبح تک نہیں مرے گا، لیکن جس دن موت آئے گی اللہ رب العزت اس دن بھلا دے گا، زبان بند کر دے گا، نہ معلوم کیا حادثہ پیش آ جائے، کیا حوادثات پیش آ جائے، اس کو بھی بھلا دے گا۔ یوں تو شیطان بھی کہتا ہے میرے پاس ایک دعا ایسی ہے کہ میں آخر میں موت کے وقت میں اس کو پڑھ لوں گا، میں موت کے وقت میں اس کو پڑھ لوں گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی بڑے پریشان ہوئے، کیا کریں؟ تو دوستو بزرگوں اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا 40 سال پہلے اس کے دل و دماغ سے ہم اس دعا کو نکال دیں گے۔ اور مورخین حضرات یہاں تک لکھتے ہیں کہ 1000 مرتبہ روزانہ اس دعا کا ورد کرتا ہے کہ میں اسے بھول نہ جاؤں۔ تو دوستو بزرگوں امید تو شیطان کو بھی ہے، لیکن اعمال امید پر ساری بات نہیں ہے بلکہ اعمال کرنے یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت خوش ہو کر ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ اور ہم نے اعمال نہ کیے اچھے دوستو بزرگوں اور اللہ رب العزت ناراض ہو گئے اور اللہ کو معاف کرنے کی مرضی بھی نہ ہو تو دوستو بزرگوں وہاں کی جو سزا ہے وہ چھوٹی موٹی سزا نہیں، ایک آدھ دن کی سزا نہیں۔ دنیا تو رو کے کٹے، سو کے کٹے، ہنس کے کٹے، کیسے بھی کٹے، یہ تو کٹ جائے گی، مختصر سی زندگی ہے۔ وہاں کی لاکھوں ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال گزر جائیں گے، وہاں کی زندگی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک دن وہ ہوگا کہ جہنمی آدمی جہنم سے نکال کر جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ آدمی جہنم میں رہ جائیں گے اور جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دوستو بزرگوں اب وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔
اور یہ نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا۔ دوستو بزرگوں، اپنے خاتمے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ میرا خاتمہ کیسے ایمان پر ہو جائے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔